اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام تحية والإكرام على النبي الأمي الفرشي المكي المدني الحاشي الرسول المصدق المحمود الأحمد القاسم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المهديين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: اللهم صل على محمد وآل محمد. ورب الكعبة صلى الله عزیزان گرامی، آج کا دن بہت غمناک دن ہے، اور آج کے حوالے سے چند معلومات ہیں جو آپ کو خدمت میں عرض کرنا ہے. چونکہ مہاماری کا دور چل رہا ہے، مشکلات کا دور ہے، کورونا وائرس جیسے حالات ہیں، اس میں یقیناً پروگرام کا ہو پانا ایک مشکل کام ہے، لیکن پھر بھی 19 رمضان کے پروگرام کی مناسبت سے ایک وقت کا امام جو پتہ غیب میں ہے، اس کی کچھ ادائی کا ایک اہتمام کیا گیا ہے، تاکہ کم سے کم وہ افراد کی جو آن لائن اسے سننا چاہیں یا زیارت کرنا چاہیں تو ان کے لیے یہ سلسلہ فراہم ہو سکے. حضور والا، کون ایسا شخص ہے کہ جو یہ کہے کہ ہم علی ابن ابی طالب کو نہیں پہچانتے، ہم ان کی معرفت نہیں رکھتے، یا ہم علی کی ذات سے نا آشنا ہیں؟ کیونکہ سیرت علی یقیناً قابل مطالعہ ہے، لیکن اس سے زیادہ غور و فکر کرنے کی جو بات ہے وہ خاموشی علی ہے. کیونکہ آج مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ بعد وفات پیغمبر
علی جیسا ایک بہادر جانباز متقی پرہیزگار عالم کیوں خاموش ہو گیا؟ یہ آج مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ جب تک ہم اس کے اوپر ڈسکس نہیں کریں گے، اس کے اوپر توجہات نہیں دیں گے، اس کے بارے میں گفتگو نہیں کریں گے، تب تک ہر انسان اس چیز کے بارے میں صحیح سے جانکاری حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ ضرورت ہے حالات کو ڈسکس کیا جائے، حالات کے اوپر تبصرہ کیا جائے، آگاہی کے لیے، اطلاع کے لیے، اطلاع عام کے لیے، بیداری پیدا کرنے کے لیے، لوگوں میں جاگرکتا پیدا کرنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں کہ آج ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں، کیونکہ سب سے پہلی دہشت گردی وہ بھی مسلمانوں کے درمیان جو بعد وفات پیغمبر اگر کسی کی شہادت مسجد میں ہوئی ہے، یہ ایک ناقابل معافی جرم ہے جس پر ڈسکس ہونا چاہیے، اور وہ بھی یعنی داماد پیغمبر، وہ بھی جانشین پیغمبر، خلیفہ مسلمین، یعنی اس کے اوپر اگر کوئی حرف آتا ہے یا کوئی حالات ایسے پیدا کر دیتا ہے کہ علی کی شخصیت کو اس سے جدا کیا جائے، تو آج ہم مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم علی کے سقوط پر تبصرہ کریں کہ علی نے پیغمبر کے بعد 25 سالہ کیوں خاموشی اختیار کی؟ وہ انسان جو تمام مارکوں میں، تمام میدانوں میں، تمام فیلڈ میں، تمام جنگوں پر پیش رہا کرتا تھا، وہ بعد وفات پیغمبر کیوں پیچھے آ گیا، بیک پر آ گیا؟ کیوں وہ ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ جانشین پیغمبر کو خاموشی اختیار کی گئی؟ یہ ایک مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور آج جیسے حالات بنے ہوئے ہیں کہ معلوم لیا کوئی ایسا بدبخت ہے کہ جو ابن ملجم کا کردار ادا کر رہا ہے، کوئی ایسا ہے کہ جو قرآن کے خلاف آوازیں اٹھا رہا ہے، کوئی ایسا ہے آیتوں کے خلاف آوازیں اٹھا رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہو؟ اس کا مطلب اس کے اوپر تبصرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کا قرآن سے رابطہ ہونا حقانیت کی دلیل ہے، کیونکہ علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، یعنی یہ سب حدیث پیغمبر ہے، یعنی یہ چیزیں جدا ہونے والی نہیں ہیں، یعنی مسلمانوں کو آج سوچنا چاہیے اس چیز پر۔ اب اگر کوئی آ کر کے آج کے زمانے میں یعنی 26 آیتوں پر آ کر کے یعنی کورٹ میں ریٹ ڈائل کریں، ولو کورٹ اس کو ریجیکٹ کر دیں، اس کے اوپر جرمانہ لگائے، اس کے اوپر ڈنڈ لگائے، 50,000 کا جرمانہ لگائے، تو کم سے کم عدالت اتنا تو سمجھ رہی ہے کہ یہ جرم ناقابل معافی ہے، لیکن جو اس کے ساتھی سنگاتی ہیں وہ کیسے عمر سعد جیسے ہیں کہ جو ملک رہ کی لالچ میں نہ ملک رہ ملا نہ کچھ ملا، اور آخر میں قاتل حسین بنے یا نہیں بنے، شامل رہے یا نہیں رہے، یہ چیزیں آج سمجھنے کی ہیں، کیونکہ جو مرتد ہے، منکر قرآن ہے، منکر آیات ہے، اسے اہل بیت کی ذات پر بھی بھروسہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا کائنات کے سامنے یہ قرآن پیش کیا گیا، اور جب پیش کیا گیا اور کہا گیا یا علی یہ بتائیے جو قرآن آپ جمع کر کے لائے تھے، محنت کر کے آپ نے کہا تھا کہ جب تک میں دوش پر اس وقت تک رضا نہیں ڈالوں گا جب تک میں قرآن کی جمع نہیں نہ کروں گا، آپ نے جمع کیا،
ترتیب نزول کا خیال کیا، آیات کا خیال کیا، تفسیر کا خیال کیا، روایتوں کا خیال کیا، مقام کا خیال کیا، ساری چیزوں کا اس کی شان میں شان نزول، تعویل آیات، محکمات کو، متشابہات کو، قیود کو، غرائب کو، مجمل کو، مبین کو، ساری چیزوں کو آپ نے بیان کیا، جمع کیا اور امت کے درمیان لے آئے. اور لانے کے بعد امتیوں سے کہا یہ پیغمبر کے زمانے کا قرآن جو پیغمبر کے اوپر نازل ہوا تھا اس کو میں جمع کر کے لایا ہوں، تم قبول کر لو. امت نے اس کو ٹھکرا دیا، قبول نہیں کیا. روایتیں پائی جاتی ہیں امت نے ٹھکرا دیا. مولا علی نے کہا کہ اب تم اسے قیامت سے پہلے تم اس کو دیکھ نہیں سکتے. ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے، یہی چیز دیکھیے، ایک جواب تو بہت اہم جواب. اب جو آج سوال پیدا کیا گیا کہ صاحب اس میں 26 آیتیں خلفاء نے اپنے من مانی اس میں من گڑت کر لی، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ ہم اس کے نازل کرنے والے اور میری اس کی حفاظت کرنے والے. اس میں کوئی بدل نہیں کر سکتا، کمی ذاتی نہیں کر سکتا، تحریف نہیں کر سکتا. تحریف قرآن، تحریف آیات، تحریف حروف تحریف نہیں کر سکتا. مطالب کی تو تحریف کر سکتا ہے، ترجمے کی تو تحریف کر سکتا ہے، تفسیر کی تحریف کر سکتا ہے، لیکن اصل قرآن جو تحدی اور چیلنج بن کر کے آیا ہے، حروف قرآن، سیکوینس قرآن، آیات قرآن، سورہائے قرآن، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. صحیح ہے. اب جب مولا کائنات نے اپنے قرآن جمع کیے اور قرآن کو لے جا کر کے مخفی کر دیا تاکہ لوگوں کی نظریں نہ پائے. اب جب جنگ یمامہ ہوئی، 100 سے زیادہ حافظان قرآن مار لیے گئے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جب 100 سے زیادہ حافظان قرآن مار دیے گئے تو لوگوں کو فکر ہوئی قرآن جمع کیا جائے. اور اگر جمع نہیں کیا گیا تو اگر ایک آدھی جنگ اور ہو گئی اور اصحاب مار دیے گئے تو پھر قرآن کا کیا ہوگا؟ اور اس کی جمع کرنے کی کنڈیشن تھی، جمع کرنے کی کنڈیشن یہ تھی کہ اس دور میں یعنی پیغمبر نے قرآن کو یعنی یکجا کیا تھا، کرایا تھا، توقیفی تھا قرآن، لیکن مصحف کی صورت میں نہیں تھا، ایک کتاب کی صورت میں نہیں تھا، جمع تھا. پیغمبر اپنی یعنی زندگی میں یہ کام کر کے گئے تھے. اب یہ تھا کہ لوگوں کے پاس تھا، کچھ کے پاس آیات تھی، کچھ کے پاس سورہ تھے، کچھ کے پاس کچھ تھا، کچھ کے پاس لکھا ہوا املا تھا، کچھ کے ذہنوں میں تھا، کچھ حافظان قرآن تھے، اور اس کے علاوہ کچھ نسخے ایسے تھے جو یعنی حافظان قرآن نے اس کو کیا کر رکھا تھا، یعنی محفوظ کر رکھا تھا. اب اس کے جمع کرنے کی کنڈیشن یہ تھی کہ اگر کوئی آیتوں کو لے کر کے آتا ہے تو اس سے آیتیں اس وقت قبول کی جائیں گی کہ جب ان میں سے بزرگ صحابہ جو حافظان قرآن تھے، معتبر تھے، قابل بھروسہ تھے، کانفیڈینشل تھے. یہ جب تک تائید نہیں کریں گے تب تک نہیں، اور جب تک اس آیت کے پیچھے دو گواہ نہیں آئیں گے تب تک نہیں وہ آیت لی جائے گی. یعنی یہ میں جمع قرآن کا ایک خاکہ پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھیں. اور یہ قرآن جمع کیا گیا. اب یہ جب قرآن جمع ہو گیا اس کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ نے کتابوں میں پایا جاتا ہے صاحب واویلا مچائے کہ اس میں کچھ آیتیں کم رہ گئی اور یہ وہ، لیکن وہ گواہ نہیں لا پائے تھے. یعنی یہ تاریخی وہ ہے کہ وہ گواہ نہیں لا پائے تھے کہ یہ ہم نے پیغمبر سے سنا ہو یا دو لوگوں نے اس کی گواہی دی اور ہم نے پیغمبر سے اس کو سنا، یا وہ نسخے میں برابری سے تال میل کر رہا ہو کہ ہاں یہ آیت اس میں میچ کر رہی ہے تو لے لی جائے. جب یہ کنڈیشن سے خارج ہو گئی تو ان کی بات نہیں مانی گئی، رد ہو گئی. یہ میں آپ کو ایک صحابی کے طور پر بیان کروں کہ آپ کے ذہن میں رہے تاکہ آپ اس مردود شخص کی ذہنیت کا اندازہ لگائیے گا کہ جو یہ کہتا ہے کہ اس کو یعنی خلفاء نے اپنے مطابق کچھ چیزیں اس کے اندر ایڈیشنل کرنی اور بخاری شریف کا حوالہ دیتا. یہ بخاری مسلمانوں کی کتاب ہے، معصوم کی کتاب نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر بھروسہ کر لیں. ہاں اگر ہمارے معصومین کی کتاب ہوتی، ہمارے معصومین کے اقوال جو معتبر تھے، اسرائیلیات سے خالی تھے، ایسا نہیں دشمن کچھ اس میں اضافہ کر دیتا.
وہ چیزیں قابل بھروسہ نہیں. اور پھر ہمارے ائمہ نے ہی کہا, چھٹے امام نے بار بار کہا کہ تم ملا کر کے ہماری آیات کو قرآن سے توڑنا, اگر قرآن کے موافق ہو جائے تو لینا, مخالف ہو جائے دیوار پہ مار دینا. یعنی یہ ساری چیزیں حیات نہیں. اب اس کے بعد جب یہ قرآن جمع ہو گیا خلیفہ ثالث کے زمانے میں, اور خلیفہ ثالث اس دنیا سے چلے گئے, تو لوگ علی کی بات آ گئے کہ یا علی اب بتائیے یہ جو قرآن موجود ہے, کہ یہ بہت بڑی دلیل دے رہا ہوں, یہ جو قرآن موجود ہے جس یعنی عثمان کے زمانے میں جمع کیا گیا ہے, اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ جب وہ والا قرآن جو آپ کے پاس ہے, آپ اس کو لائش کریں گے. امام علی نے بہترین جواب دیا. آپ جانتے ہیں کیوں؟ کہا نہیں, یہ جو موجودہ قرآن ہے یہ وہی قرآن ہے جو پیغمبر کے اوپر من اور ان نازل ہوا, یعنی جیسے تھا ویسے ہی ہے, نہ اس میں کسی چیز کا رد و بدل ہے, نہ کاستی ہے, نہ اضافہ ہے. تو جب ہمارے امام نے تائید کر دی تو اب ہم کون ہوتے ہیں اس کے اندر کمیاں نکالنے والے؟ تو اب اس کا مطلب کمیاں نکالنے والا اہل بیت کا بھی دشمن ہے, قرآن کا بھی دشمن ہے. سبحان اللہ. آپ غور فرمائیں, یہ چیزیں سمجھنے کی, یہ چیزیں غور و فکر کرنے کی, اور جب ہم ان چیزوں کو غور و فکر کریں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ واقعی علی کی خاموشی کیا معنی رکھتے ہیں. سمجھیں, علی کا قرآن کے ساتھ وقت ہونا, علی کا قرآن کے ساتھ جڑا ہونا, علی کا قرآن کے ساتھ ہونا, یہ ایک آج ہماری کیا ہے, ایک وہ مقام ہے کہ ہم اس کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے, اس کے اوپر ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ جو موجودہ قرآن ہے, کیونکہ ایک ایسے انسان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ابھی اگر زکوٰۃ دے دیں تب آیت آتی ہے, علی اگر بستر پر سو جائے تب آیت آتی ہے, علی اگر جنگ میں پہنچ جائیں تب ذوالفقار آتی. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے یعنی یہ جو کرتے جائیں گے قرآن ان کی تائید کرتا چلا جائے گا. یہ سب بات تو یہ سمجھ محمد. اب سیرت علی کیا ہے؟ سیرت علی کو ہمیں اپنانا ہے. خاموشی علی کا ہمیں صحیح معنوں میں اندازہ لگانا ہے کہ علی کی خاموشی کیوں خاموشی ہو, علی نے خاموشی کیوں کیا, کیا ریزن تھا, کیا سبب تھا؟ اور ہم جانتے ہیں علی کی عبادت, علی کا مسئلہ, علی کی مسائل, علی کی باتیں, علی کی سیرت, علی کا انجام دیا ہوا عمل, علی کی بتائی ہوئی ساری باتیں, یہ کیا ہے؟ یہ ساری کچھ چیز کو بیان کرتی ہیں کہ ہم علی کے کتنے پیروکار ہیں. اگر ہم یقیناً علی کے پیروکار ہیں, ہر معنوں میں مطمئن ہے, یقین ہے, تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم علی کی سیرت کو, ان کی زندگانی کو, ان کے چلے ہوئے بتائے ہوئے قدم پر ہمیں نقش قدم پر چلنا ہے, اس کو اپنے اندر اتارنا ہے. آج کورونا وائرس جیسے حالات میں کہ جہاں پر مجلسیں عمومی نہیں ہو سکتی, جلوس عمومی نہیں ہو سکتا, کووڈ-19 کا پالن کرتے ہوئے, نردیشوں کا پالن کرتے ہوئے مشکلات میں, اب ایسے اس پہ سیرت علی ہمیں آ کر کے سہارا دیتی ہے. کیسے؟ ایسے سہارا دیتی ہے کہ پورا شہر جہاں پر کنڈیشن یہ ہے کہ سب نے علی سے قطع تعلقات کر رکھا ہے, ایک حساب سے بائیکاٹ کر رکھا ہے, یہاں تک کہ علی کو سلام بھی نہیں کرتا,
سلام کرنا دور کی بات ہے، لیکن کیا علی نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا؟ وہی علی خاموشی سے سکون اختیار کرنے کے باوجود خاموشی سے اپنے پشت پر اناج کو لاد کر کے غربا مساکین کے دروازے پر پہنچ کر کے ان کی مدد کرتا ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم ذرا سا کچھ لے جائے کر کے کسی کی مدد کرتے ہیں تو سوچتے ہیں سیلفی لے لیں تاکہ وہ ریکارڈ ہو جائے کہ ہم نے یہ کام انجام دیا۔ میرے عزیز، اللہ کے یہاں یہ دو فرشتے موجود ہیں، کرام کاتبین موجود ہیں، پوری فائل لکھ رہے ہیں آپ نے کیا 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 نہیں کیا۔ اللہ کے یہاں فوٹو کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسا نادر ہے جس کو پکچر کی ضرورت نہیں، وہ ایسے ہی دیکھ رہا ہے تمہیں۔ تم کیا کر رہے ہو؟ تم CCTV کیمرے کے محتاج نہیں ہو، اللہ کی نگاہیں سب دیکھ رہی ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کورونا وائرس میں؟ علی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ان گھروں کو تلاشیں جہاں پر افطاری حقیقت میں مہیا نہیں ہے، جہاں پر بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جن کو ہم لوگ 19-20 جانتے ہیں، 100% نہیں کہہ سکتے، لیکن بہت سارے حالات ایسے ہیں کہ جہاں پر افطاری کرنے کے لیے بچے مجبور ہیں، خواتین مجبور ہیں، مرد مجبور ہیں، مومنین مومنات مجبور ہیں کہ وہ گرم پانی سے افطار کر لیں، اور کچھ مل گیا کھا لیا اور وغیرہ وغیرہ۔ ہم کتنے ناشکرے ہیں کہ بھر پلیٹ افطاری ملتی ہے، پوری ٹرے پورا دسترخوان افطاری سے سجا ہوتا ہے، اور سجا ہونے کے باوجود اگر ہمارے من مطابق کوئی افطاری نہیں ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں آج تم نے یہ چیز نہیں بنائی، کیا تم نے پلٹ کر کے دیکھا روزہ رکھا یہ احسان کر دیا؟ اب غور کرو، دیکھنا ہے تو جا کر کے دیکھو، فلسطین کے بچوں کو دیکھو، دیکھنا ہے یمن کے بچوں کو دیکھو۔ یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں، آپ جا کر کے دیکھیے کون سا آدھار۔ اور آپ جانتے ہیں یہ جو آج کورونا وائرس پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، یہ ہندوستان کی وہ کشمیر کی وہ خاتون، سمجھیے گا اس کی دی ہوئی بددعا ہے جو اس پر پوری دنیا خاموش تھی اور کسی نے آواز نہیں اٹھائی تھی۔ آج پوری دنیا بند ہو کر کے اس کا مزہ چکھ رہی ہے جو اس خاتون نے شروع میں اٹھایا۔ جانتے ہو جب ہندوستان سے دھارا 370 کشمیر سے ہٹائی گئی تھی، 371 ہٹائی گئی تھی، اور اس کے بعد وہاں بغیر کسی کنڈیشن کے، بغیر کسی اطلاع کے اچانک لاک ڈاؤن ہو گئی، کئی مہینے کا مسلسل۔ آپ سمجھتے ہیں جہاں پر خاتون نے یہی کہا تھا کہ میری آواز اگر تم پہنچا سکتے ہو دنیا والوں تک پہنچاؤ، تو ہم پہ کیا بیت رہی ہے بھائی۔ ہمارا آج لاک ڈاؤن لگا کورونا وائرس کے چلتے، 1 ہفتے کا لگ جاتا ہے تو اعلان کر لیتے ہیں جائے کئی مہینے کا لاک ڈاؤن ہو، باہر فورسز ہوں، مردوں کو مارا جا رہا ہو، دفن کرنے کے لیے گھر کے اندر گڑھے کھود کے دفن کر، ایسی کنڈیشن پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا بھائی؟ یہ آہ جو نکلی تھی اس خاتون کے دل سے، پوری دنیا کو اس کا درد ملنا تو چاہیے تھا نا۔ دیکھا آپ نے ملا یا نہیں ملا؟ کیسے ملا؟ پوری دنیا آج اس کا مزہ چکھ رہی ہے کہ کورونا وائرس تو ایک بہانہ ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ لاک ڈاؤن کیا ہوگا؟ تمہیں کیا پتا کہ گھر کے اندر قید کر دینا کیا ہوتا ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ گھر سے باہر نکلنا کیا ہوتا ہے؟ اب ذرا سا اندازہ لگاؤ کہ علی جیسا انسان اگر 25 سال خاموشی اختیار کر کے اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہا ہوگا تو کیا بنے گا؟ اللہ اکبر، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ میں صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ اندازہ لگائیے، اس لیے کہ علی کے درد دل کو سمجھنا ہے۔ آج ہمیں بھروسہ دینا ہے، آج ہمیں گریہ و بکا کرنا ہے، آج ہمیں اپنے امام کے جنازے کو اٹھانا ہے، تابوت کو اٹھانا ہے۔ کیسے اٹھانا ہے اندازہ لگا سکتے ہیں؟ علی جیسا انسان 25 سال خاموشی اختیار کرتا ہے، اور اس کے بعد جو اس کی ہمدم مونس یاور مددگار جگر بند رسول اللہ اکبر جو تھی، جس سے آ کر کے علی راز دل درد دل کر لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد یہی کہتے تھے فاطمہ علی کو اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ لوگ علی کو سلام نہیں کرتے۔ اللہ اکبر،
اللہ اکبر. لیکن دکھ اس بات کا ہے میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے ہیں. میرا سلام ہو شہزادی آپ پر کہ آپ نے کتنا حوصلہ اپنے شوہر کو دیا, کتنے آپ نے طاقت دی. کہا ارے علی آپ اپنا دل کیوں ملول کر رہے ہیں, آپ اپنا دل کیوں چھوٹا کر رہے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی سلام نہیں کرتا نا, یہ فاطمہ ہے جو آپ کو سلام کرتی رہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. فاطمہ ہے جو آپ کو سلام کرتی رہے گی, حسنین ہے جو اپنے بابا کو سلام کرتے رہے گے, آپ کے چاہنے والے ہیں. آپ کیوں دل کو چھوٹا کر رہے ہیں؟ تو شاید علی کہنا چاہیں دل کے چھوٹا کرنے کی بات نہیں ہے. ارے جب میں گلی سے نکلتا ہوں نا تو مجھے شرمساری محسوس ہوتی ہے. بس درد دل اتنا ہے کہ میں اگر ساری باتیں تم سے کہہ دوں تو تمہارا کلیجہ نہ پھٹ جائے. اسی لیے رات کی تاریکی میں علی جیسا انسان ارے مدینے کی گلیوں میں نکلتا تھا, اور نکلنے کے بعد آ کر کے سیرا میں سنسان جگہ پر جا کر کے ایک کنویں میں اپنے درد دل کو جب بیان کرتا تھا. آپ جانتے ہیں نا یہ تو بات ہم تک آتی بھی نا اگر چاہنے والا علی کی محافظت کرنے والا پیچھے پیچھے نہ گیا ہوتا. ایک مرتبہ علی کا معمول تھا, چاہنے والا پیچھے پیچھے گیا, آہٹ محسوس ہوئی. علی نے کہا کون؟ کہا میں سلمان, میں فلاں, میں آپ کا چاہنے والا. کہا کیوں ہے؟ کہا مولا آپ دیکھ نہیں رہے پرآشوب دور ہے, دشمن آپ کے بہت زیادہ ہیں, آپ کے خلاف لوگ بہت زیادہ ہیں, ڈر ہے کہیں رات کی تنہائی میں لوگ آپ کو تنہا نہ مار دیں. میں آ گیا. اب جب آپ جانتے ہیں علی نے دیکھا ایک ہم دبایا, کہا آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ. کہا ہاں. کہا اب سننا چاہتے ہو کہ میں یہاں پر کیوں آتا ہوں؟ کہا میں فاطمہ سے درد دل کرتا ہوں, لیکن اگر فاطمہ کو باہر کے حالات بتا دوں کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہے تو فاطمہ کہیں بدوہا کے لیے ہاتھ نہ اٹھا دے. اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب میرے گلے میری اس ماں نے ظلم ڈالا تھا, ارے فاطمہ سے صبر نہیں ہو رہا تھا, فاطمہ سے صبر نہیں ہوا تھا, اور فاطمہ نے یہی کہا تھا فلو ابو الحسن, ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال بکھرا دوں گی. بکھرایا نہیں تھا, لیکن زمین مدینہ جو تھی, جو مدینہ کی مسجد تھی, وہاں پہ مسجد النبی, وہاں پر لرزہ آ گیا تھا, زلزلہ آ گیا تھا. میں کہوں گا فاطمہ آپ کا دل دکھانا, مسجد نبوی ہلنے لگی. اب اگر کہیں علی درد دل آپ سے بیان کرتے اور آپ کا کلیجہ ارے کہیں شگافتہ نہ ہونے پائے کہ جگر بندے رسول فاطمہ روتی ہے, اس لیے کہ اس کے رونے سے قلب مصطفیٰ پارا پارا ہونے لگے گا. ہاں خوب روئیے گا, خوب روئیے گا. ابھی آپ تابوت اٹھائیں گے اپنے مولا کو آپ پرسا دیجیے گا, بس دو چار جملے سن لیجیے. اس لیے کہ علی کی مظلومیت بیان کر رہا ہوں, اس لیے کہ آج کے بعد سے علی خاموش ہو جائے گا. اب علی وہ بولے گا نہیں, ہمارے درمیان چند دن کا مہمان ہے, اس لیے کہ علی کو ضربت لگ چکی ہے اور علی ہمارا زخمی پڑا ہوا ہے. اور علی اے علی میں کیسے مسائل پڑھوں اس کرونا وائرس جیسے حالات میں, جہاں پر کچھ بیان کرنا بھی مشکل ہے, جہاں پر اجتماع بھی مشکل ہے. لیکن ہاں تصور تو کر سکتے ہیں کہ جب علی کا جنازہ اٹھا تھا نا, آج آپ تصور کر لینا, جب علی کا جنازہ اٹھا تھا نا, کبھی ہم سوچتے تھے کہ حسنین نے پیچھے سے کیوں اٹھایا تھا, آگے سے جبریل اور میکائیل جنازہ لے کر کے کیوں چلے تھے, اور اس کے بعد چند لوگ تھے. آج ہمیں اندازہ لگا کہ جب آپ 4-5 لوگ ارے علی کے جنازے کو اٹھا کر کے لے کر کے چلو گے نا, تب اندازہ ہوگا کہ حسنین نے کیسے اپنے بابا کے لاشے کو اٹھایا ہوگا, ارے کیسے تابوت مرتضیٰ کو اٹھایا ہوگا, ارے کیسے یتیمی کے بوجھ کو سہا ہوگا. جب نہیں میرا دل کہتا ہے میں سوال کروں جبرائیل اور میکائیل تم کہاں تھے, تم کہاں تھے, تم کیوں آئے ہو, تم نے کیوں علی کے جنازے کو کیوں کاندھا دیا؟ تو شاید یہ کہا ہو کہ علی کے جنازے پر حسنین موجود ہیں, یہ اگر آئیں گے تو ان کو نہیں پتا قبر مرتضیٰ کہاں پر ہے, اس لیے کہ علی کی قبر کے نشانات کئی جگہ پر بتائے گئے ہیں, بنائے گئے ہیں, اور ہم لے کر کے چلیں گے. اس لیے کہ علی کے جنازہ کئی جنازوں میں تقسیم کیا گیا تھا.
ایک جنازہ مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک شمال میں، ایک جنوب میں، اس طریقے سے علی کا جنازہ الگ الگ بیٹوں کے ساتھ اٹھایا گیا۔ لیکن یہ جو علی کا جنازہ جس میں حسنین گئے ہیں نا، جس میں جبریل اور میکائیل آئے ہیں، میں کہوں گا جبریل اور میکائیل کیوں کاندھا دینے کے لیے آ گئے؟ تو شاید یہی کہیں گے کیونکہ علی کی مظلومی دیکھی نہ گئی، اس لیے ہم آسمان سے اتر آئے تاکہ علی کے کاندھے کو ہم، علی کے جنازے کو ہم کاندھا دے سکے۔ ہم کہیں گے اے جبریل اور میکائیل، ارے تم سے وہ مرحلہ نہ دیکھا گیا ہوگا، ارے جب 61 ہجری کا کربلا ہوگا، ارے یہی حسین، ارے یہی نواز رسول، ارے زمین کربل پر 3 دن کا بھوکا پیاسا، ارے شہید لیٹا ہوگا، اس کا ایک جوان بیٹا ہے نا، ارے تم آتے اس حسین کو جس کو تم نے جھولا جھلایا تھا نا، اس کے لاشے کو اٹھاتے دفن کر دیتے، تسلیم ہو جاتی۔ لیکن شاید ارے یہ کہیں گے ارے ایک بیٹا موجود ہے، ارے وہ بھی بیٹا کیسا، ہاتھوں میں ہتھوڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، کمر میں لنگر۔ میں کہوں گا اے حسنین، آپ اپنے بابا کے جنازے کو لے کر کے تو گئے، لیکن آپ کے ہاتھوں میں ہتھوڑیاں نہیں تھی، پیروں میں بیڑیاں نہیں تھی، آپ کو دلاسا دینے والے، چاہنے والے موجود تھے۔ آپ اپنے کاندھوں پر اپنے بابا کا لاشا لے کر کے چلے۔ نماز صبح تھا وہ سجدہ کے سر جھکائے تھے، شیر ازدا کیا ہے ظالم نے وار سر پر کہ کنویں حیدر نہ رہے ہیں، تھا بنت سکے